السلام علیکم، میں ہوں علینا ارشاد۔ ویلکم ٹو ARY ٹینز۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ 2 دسمبر 1988 کو تاریخی دن آیا جب 11 برس کی آمریت کے بعد پاکستان میں ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ غلام اسحاق خان صدر تھے اور بے نظیر کو وزارت عظمیٰ اس شرط پر ملی تھی کہ وہ انہیں صدر برقرار رکھیں گی۔ بے نظیر نے یہ سمجھوتا کیا اور اعلان کیا کہ غلام اسحاق کے مقابلے میں اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گی، اور انہوں نے صدارتی انتخاب میں ایسا ہی کیا۔ اگرچہ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے سمجھوتے سے انکار کیا اور کہا کہ انہوں نے غلام اسحاق خان کی مخالفت اس لیے نہیں کی تھی کہ ان کے پاس اپنا صدر منتخب کروانے کے لیے ووٹس نہیں تھے۔ مفاہمتی پالیسی سے وقتی طور پر اندرونی مسائل کھڑے نہیں ہوئے، البتہ بدلتی عالمی صورتحال کی وجہ سے خارجہ پالیسی کے شدید مسائل پیدا ہو گئے۔ امریکہ، جس نے ضیاء کی آمریت اور افغان جنگ کے دوران پاکستان کی بھرپور مدد کی، $5 ارب امداد دی، F-16 سمیت جدید اسلحہ فراہم کرنے میں مدد دی اور ایٹمی پروگرام کو بھی نظر انداز کیے رکھا، اسے جمہوری دور میں اچانک پاکستان میں خامیاں نظر آنے لگیں۔ اس نے پریسل ترمیم کے ذریعے پاکستان پر پابندیاں لگا دی۔ وجہ یہ ہوئی کہ امریکہ میں صدر ریگن کا دور ختم ہو گیا تھا۔ امریکہ کو افغانستان میں پاکستان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ افغان جنگ کے دور میں یوں تھا کہ ہر سال جب امریکی کانگریس میں پاکستان کے اٹامک پروگرام کی وجہ سے پابندیاں لگانے کی بات ہوتی تو امریکن صدر ریگن اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کانگریس کو یہ گارنٹی دیا کرتے تھے کہ پاکستان خفیہ ایٹمی پروگرام نہیں چلا رہا۔ لیکن نئے صدر جارج بش نے ذاتی گارنٹی دینے سے انکار کرتے ہوئے پابندیاں لگا دی۔ پابندیوں کے تحت امریکہ میں پاکستان کے وہ F-16 بھی روک لیے جن کی قیمت پاکستان ادا کر چکا تھا۔ امریکی امداد بند ہونے اور F-16 روکے جانے سے پاکستان کی معیشت اور دفاع دونوں پر کاری ضرب لگی، جس سے جمہوری حکومت دباؤ میں آ گئی۔ امریکی پابندیوں کا ایک پس منظر اور بھی تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ بے نظیر کے دور میں بھارت نے میزائل تجربات شروع کر دیے۔ جواب میں پاکستان نے بھی اپنے میزائل پروگرام کو آگے بڑھایا اور انزا میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس تجربے نے امریکی اور بھارتی ایوانوں میں کھلبلی مچا دی۔ انہیں خطرہ ہوا کہ پاکستان اٹامک وار ہیڈ لے جانے والا میزائل بھی بنا لے گا، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ پاکستان اس وقت بے خوددار ملک کی طرح عالمی امداد سے زیادہ اپنے دفاع کو اہمیت دیتا تھا۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں پاکستان نے بیلسٹک میزائلز کے 2 مزید تجربات بھی کر ڈالے۔ یہی وہ بات تھی جس پر امریکی صدر جارج بش نے کانگریس کو ذاتی گارنٹی دینے سے گریز کیا اور پاکستان پر پابندیاں لگا دی۔ یہ پاکستان کے لیے مشکل کی گھڑی تھی۔ بے نظیر عمر بھی جوانی کی تھی، اس لیے لگتا تھا کہ ان کے اعصاب جواب دے جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ انہوں نے بیرونی مشکلات کو دیکھتے ہوئے طاقت کے اندرونی ستونوں یعنی اسٹریٹجک ٹرائنگل کے 3 کرداروں سے نبھا کر رکھنے کی پالیسی اپنائی۔ غلام اسحاق خان کو صدر برقرار رکھا، آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کو جمہوریت کا میڈل پہنایا اور ISI کے سربراہ جنرل حمید گل کے بطور ISI چیف مخالفت نہیں کی، لیکن حمید گل اس پر خوش نہیں تھے۔ انہیں کچھ اور بھی چاہیے تھا۔ ان کی 2 بڑی خواہشات تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، خاص طور پر افغانستان اور بھارت کے ساتھ معاملات، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلائے جائیں۔ وہ بھارتی پنجاب میں علیحدگی کی خالصہ تحریک کی مدد کرنا چاہتے تھے تاکہ بھارت سے مشرقی پاکستان کا بدلہ لیا جا سکے۔ بے نظیر اس نظریے کی مخالف تھیں۔ دوسری بات، جنرل حمید گل یہ چاہتے تھے کہ افغانستان میں پاکستان کی حامی حکومت بنائی جائے اور کابل کے قریبی شہر جلال آباد پر قبضے کے لیے مجاہدین کی مدد کی جائے۔ دوسری بات بے نظیر نے مان لی۔ وزیر اعظم بے نظیر کی اجازت سے افغانستان میں ISI چیف جنرل حمید گل نے آپریشن جلال آباد شروع کروا دیا۔ اس آپریشن میں امریکہ، سعودی عرب کی مدد بھی شامل تھی۔ مارچ 1999 میں اسٹرنگر میزائلوں سے لیس 10,000 مجاہدین نے جلال آباد پر حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن بھی ان حملہ آوروں میں شامل تھے۔ اس وقت تک افغانستان کے کئی شہروں میں خانہ جنگی پھوٹ چکی تھی۔ کئی صوبوں میں مجاہدین کے مختلف گروہ افغان صدر نجیب اللہ کی حکومت سے لڑ رہے تھے۔ جلال آباد حملہ بھی نجیب اللہ حکومت کے خاتمے ہی کی ایک کوشش تھی۔
اربوں افغان جنگجو نے ابتدا میں کچھ افغان ہیلی کاپٹرز گرائے اور جلال آباد کے تھوڑے حصے پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن اتنی دیر میں کابل سے بلند پرواز کرنے والے اینٹاکس طیارے پہنچ گئے۔ ان طیاروں تک اسٹرنگر میزائل کی پہنچ نہیں تھی۔ مجاہدین ان طیاروں کا مقابلہ نہیں کر پائے اور بری طرح شکست کھا گئے۔ اس معرکے میں 3000 سے زائد افغان مجاہدین جاں بحق ہوئے اور یہ مشن ناکام ہو گیا۔ بے نظیر اس پر جنرل حمید گل سے اتنی خفا ہوئیں کہ انہیں DGISI کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر ملتان بنا دیا گیا۔ تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے بتاتے چلیں کہ اس وقت افغانستان میں مسلح مداخلت کی پاکستان میں عمومی حمایت پائی جاتی تھی۔ جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس میں پوری طرح شامل تھیں۔ صرف 2 آوازیں تھیں جو اعلانیہ اس کی مخالف تھیں، ایک ولی خان، دوسرے اجزئی۔ دونوں بارہا خبردار کرتے تھے کہ افغانستان میں مداخلت سے جنگ پاکستان کے اندر آ جائے گی۔ بے نظیر حکومت کے پہلے سال ایک اور ایسا الزام سامنے آیا جس کے اثرات آج تک پاکستانی سیاست میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ تھا سکھ علیحدگی پسند کی فہرستیں بھارت کے حوالے کرنے کا الزام۔ کیا واقعی بے نظیر نے خالصتان کے سکھ قائدین کی فہرستیں انڈیا کے حوالے کر دی تھیں؟ کیا ایسی فہرستیں پاکستان کے پاس تھیں؟ اگر نہیں تو بے نظیر حکومت کی وزیر داخلہ اعتزاز احسن بھارت کیا کرنے گئے تھے؟ یہ سب بتائیں گے اور دکھائیں گے ARY ٹیمز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ نے پاکستان کی تاریخ کی پوری اقساط نہیں دیکھی تو پلے لسٹ پر کلک کریں، اور اگر اگلی اقساط جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہماری بہتری کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔